اتنی اخلاقی جرأت ہے اعلان کریں اگر ہم سینٹ چیئرمین لے کر آگے بتا دیا چھوڑے آپ پارلیمنٹ چیئرمین سینٹ اب پارلیمنٹ ہی ہے نا چیئرمین سینٹ ہم لے کر آ جائے پھر ندی بڑے صاحب کیا بولیں گے میں چیئرمین سینٹ لے کر آؤں گا میں نے مطلب میری پارٹی یوسف رضا گیلانی چیئرمین بنے گا چیئرمین سینٹ بنے گا یوسف رضا گیلانی پھر کیا کرو پھر ان کو عثمان کو شعبے بلانا پھر پانی کا بال لے کر آنا پھر میں ان کو بولوں گا چلو بھر پانی میں مان لو نا کہ ہم عمران خان کو نہیں گرا سکتے کیوں نہیں گرا سکتے آج گرا دیا کیا گرایا یہ حساب کرو نا یہ حساب کرنا آتا ہے اوہو میرے بھائی عمران خان کے ایک پیادے کو سپاہی کو دھاندلی سے گرا کے خرید و فروخت سے گرا کے خوش ہو رہے ہیں اور عمران خان کے سامنے ایسا کینڈیڈیٹ لائیں گے کہ ان کا اپنا کینڈیڈیٹ لے کر آئیں گے پرائم منسٹر نہیں کہنے ان کا اپنا کینڈیڈیٹ لے کر آئیں گے جس کو آپ امپائر کہتے تھے نا اس امپائر نے صرف حفیظ شیخ کی قربانی دی ہے ابھی وہ پرائم منسٹر کی قربانی نہیں دینے والا وہ نہیں قربانی دینے والا ڈاکٹر مصدق ہمیشہ پہلے تو انہوں نے مائک کا رخ بدل دیا انہوں نے سر وہ سینٹ کا اجلاس سمجھ رہے ہوں گے انہوں نے مائک ہٹا دیا انہوں نے کہا مائک ہمیشہ انہوں نے شرافت کو کمزوری سمجھا ہے کہ اگر یہ آپ کی مرضی ہے ڈاکٹر صاحب اگر کوئی چیخ نہیں رہا درمیان میں بات نہیں کاٹ رہا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چور ہے یہ گاڑیوں میں ڈگی میں بھر کے لایا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کمزور ہے اس کا رنگ اڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ شرافت بھی ہو سکتی ہے آپ کے گمان میں نہیں آتا یہ بات کہ اگر میں آپ کی بات نہیں کاٹ رہا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ میرے دوست ہیں مہربان ہیں آپ بات کر رہے ہیں جو بھی بات کر رہے ہیں میں نہیں کاٹ رہا ہوں میرا کوئی رنگ نہیں اڑا ہوا ہے ہم الیکشن جیت کے آئے ہیں آپ الیکشن ہار کے آئے ہیں اس وجہ سے بعد میں کہہ دیجیے گا میں خاموش ہو جاتا ہوں تگڑی خرید و فروخت کر لیں دیکھیں میں یہ نہیں وہ سوچ میں پڑے ہوئے میں نے آپ کو دوبارہ سے یہ بات پوچھیں گے ایک دوسرے کو میں سکھاؤں آپ جتنی دفعہ سیاست میں آپ سکھاؤں گا عثمان کو اور میرا چیلنج ہے عثمان اگلا الیکشن جیتے گا آپ ہارے الیکشن آپ دونوں میرے پاس آؤ کراچی میں آپ آؤ لیاری میں اگلا الیکشن اگر آپ ہار گئے میں عمر بھر کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا ہار لے کر آنا ان کو پہلے سکھائیں گلاب جامن کی ڈبی لے آنا مجھے گلاب جامن کھانے کا شوق ہے دونوں آنا میں آپ لوگوں کو سیاست سکھاؤں میں مطلب لیاری ندی کے پاس لے جا کے لیاری ندی کے پاس بیٹھ کر آج بھی لیاری نے اپنا حق ادا کیا ہے سر مجھے کوئی حرج نہیں ہے میں ان سے سیاست سیکھنے میں اور ان سے سیاست سیکھنے میں کوئی حرج نہیں مجھے یہ ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ یہ استاد ہیں مجھ سے بڑے ہیں اور سیاست زیادہ سمجھتے ہیں اور یہ بھی شاید زیادہ سمجھتے ہوں کہ مجھے نہ میں اس سے کم ہوتا ہوں نہ چھوٹا ہوتا ہوں یہ بڑے استاد ہیں زیادہ سیاست جانتے ہیں تو میں بالکل ان سے سیکھنے کو تیار ہوں بنیادی بات میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایروگنس اچھی نہیں ہے آج آپ جو الیکشن ہارے ہیں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں تبدیل ہو سکتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو آج تقویت ملی ہے یعنی وہ آرگیومنٹ جو شیکی تھا جس پہ پہلے بہت سی ہماری پارٹی کے بھی بہت زیادہ لوگ نہیں یقین رکھتے تھے کہ ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے راؤٹ پہ جانا چاہیے ہم سمجھتے تھے ہمیں سڑک پہ ہی صرف جانا چاہیے آج جو نقطۂ نظر تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک وائبل پروپوزیشن ہے آج وہ کنفرم ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگلی پی ڈی ایم کے اوپر بڑی ایکٹیو یہ بات ہوگی پی ڈی ایم کا اگلا اجلاس کب میرے خیال میں جلد ہوگا اب اس کے کیونکہ یہ بڑا ایک ڈیسائسو ڈے تھا جس میں سٹنگ گورنمنٹ کو وفاق کے اندر شکست ہو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائیں اور سٹنگ گورنمنٹ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے اور میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بری چیز ہوئی ہے کوئی ویڈیو آئی ہے تو اس کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے سر 3 چیزیں لیکن بائی دا سیم ٹوکن دیکھیے میں یہ سر ایک چیز بتائیے گا 20 ماہ سے حمزہ کی ضمانت نہیں ہو رہی اتنا ہی شاید عرصہ ہوا اس کی ضمانت ہوگی جی زیادہ ہوگی اسحاق ڈار صاحب ان کے اوپر وہ کہتے تھے کہ وہ سب سے زیادہ ان کو قابو کر کے رکھنا ہے آج نئے والوں نے ان کے اوپر انکوائری بند کر دی پتہ نہیں کتنی ہے لیکن ایک اس میں سے بہرحال آج بند ہو گئی ڈسکا والے الیکشن میں آپ کو واقعتاً آئی فیلٹ کہ دیر از اے چینج آف موڈ ادروائز یہ کچھ آپ کو لکھا ہوا نام ملتا جو کچھ مل گیا کیا ہوا ہے میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں میں یہ انالیسس دے رہا ہوں آئی ہوپ نو ون گیٹس افینڈیڈ میرا یہ خیال ہے جی کہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو قومی اداروں کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ میں جمہوری عمران خان صاحب کا بیان ہے کہ میں جمہوریت ہوں اور یہ ادارے میرے ساتھ کھڑے ہیں یہ ادارے ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ملبہ جو ان کی پالیسیز کی وجہ سے ان کو پر گر رہا ہے اس کی جو رمق ہے وہ اب اداروں پہ گرنی شروع ہو گئی تھی لوگوں نے اداروں کو بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ کن کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کن کو سپورٹ کر رہے ہیں ہماری زندگیاں برباد ہو گئی ہیں اور وہ ریاستی ادارے ہیں
اور وہ پہلے ان کے ساتھ ضرور گڈ فیتھ میں کھڑے ہوں گے. جی مجھے لگتا ہے کہ ہو جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر میں یہ اس بات جی میں ان نکات میں آپ نے نکات جوڑے ہیں, میں آپ کو اس کی ایک پلازیبل ہائپوتھیسس کی شکل میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے یہ ادارے کسی اور ملک کے ہیں, یہ کب تک یہ بوجھ سہتے رہیں گے؟ یہ کب تک یہ غربت جو عوام کی ہے اس کو سہتے رہیں گے اور کہیں گے کہ کوئی بات نہیں پرانی حکومت ہے؟ یہ تو کہیں گے. کیا ادارے بھی یہ کہیں گے کہ پرانی, اگر یہ آپ کے کیمرہ مین جو ہیں وہ بچے کی فیس دیں تو گھر میں کھانا نہ لا سکیں, اگر گھر میں کھانا لے کر آئیں تو گیس کا بل نہ دے سکیں, اور اگر گیس کا بل دیں تو ماں باپ کی دوا نہ لا سکیں, اگر کسی کا ڈائلسس ہے وہ پہلے مفت جو ہوتا تھا, جائیں ہسپتال میں 3 ڈائلسس ہونے 12,000 کے, جس کی 30,000 روپے تنخواہ ہے وہ 36,000 کے ماں کے ڈائلسس کہاں سے کروائے؟ تو آپ کے خیال میں یہ بوجھ صرف سیاستدانوں پہ ہے؟ باقی جن کے اوپر لوگ آوازیں انگلیاں اٹھا رہے ہیں, کیا ان کو نہیں احساس کہ یہ کیا پالیسیز لے کر آئے ہیں؟ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے, یہ IMF ہے. کیا آپ سودا کرنے آئے ہیں تو ایک طرف IMF بٹھا دی, دوسری طرف بھی IMF بٹھا دی, اور سیکرٹری فائنانس کو باہر نکال دیا, ڈاگا صاحب کو. پرائم منسٹر کے دفتر سے فون آیا, ڈاگا کو باہر نکال دو. کون سا ملک ہے جدھر سیکرٹری فائنانس کو باہر نکال کے IMF کا کانٹریکٹ ڈیل کیا جاتا ہے؟ تو یہ بوجھ کسی پہ نہیں ہے. ارے بھائی ہم سب پاکستانی ہیں. اور اداروں کی جو اینیموسٹی تھی وہ ختم ہوئی؟ نہیں, مجھے نہیں معلوم جی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پالیسیز کا آج ان کو شاخسانہ ملا ہے, اور اگر یہ آج بھی یہی کہتے رہیں گے کہ میں نہیں تو یہ اگلے الیکشن میں, میں نے آپ کو کہا ہے کہ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بوجھ PTI کا نہیں اٹھا سکتے. بوجھ کیا ہے PTI کا؟ غربت ہے PTI کا بوجھ. لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں. اگر آپ یہ بات آپ دل سے مان لیں ایک دفعہ, تو جتنا آپ یہ شور ڈالتے ہیں صرف چور 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 کا, اگر اس سے آدھی محنت آپ کر دیں لوگوں کی غربت مٹانے میں تو لوگ خوشحال ہو جائیں گے. میرے خیال میں یہ عثمان ڈار صاحب جو اکنامک مس مینجمنٹ ہے نا PTI کی, اس کا بوجھ اٹھانے پہ اب کوئی تیار نہیں ہے. دیکھیں مل صاحب, ایک تو یہ دونوں جماعتیں پچھلے 30-40 سال سے تو مختلف وقت میں اقتدار میں رہی ہیں. ابھی تک تو نہ بلاول صاحب نہ مریم نواز صاحبہ, سن لینا یار, میں نے ان کی پوری تقریر سکون سے سنی ہے کہ میرا بھائی چلے. مہربانی آپ کی بات ٹھیک ہے, 20 سال پیچھے جا رہے ہو نا, سن لینا میں یہ کہہ رہا ہوں. آپ کی دونوں لیڈرشپ نے آج تک کوئی ایک روڈ میپ مل صاحب دیا, ایمانداری سے بتائیں کہ اب یہ کیا نیا کرنے جائیں گے جس سے یہ ووٹ خریدے نا, کیا ووٹ خریدے, وہ تو ان کا پرانا دھندا ہے. ووٹ خریدنا تو پرانا دھندا ہے. پچھلے سینٹ الیکشن میں KPK میں 2 سیٹیں لے گئے. لیکن آپ کو یہ لگتا نہیں ہے جب آپ جاتے ہیں سیالکوٹ پہ, مطلب آئی نو دوز بزنس مین جو یہاں سے جیکٹس ایکسپورٹ کرتے تھے, فٹ بال ایکسپورٹ کرتے تھے, یہ اسپورٹس ویئر ایکسپورٹ کرتے تھے, وہ ساروں کو مشکلات پیش آئیں آپ لوگوں کے دور کے اندر. ہاں تو وہ لوگ یہ اتنی بھی سمجھ ملک صاحب رکھتے ہیں کہ یہ انرجی کرائسس, یہ سرکولر ڈیٹ کیا عمران خان کی وجہ سے ہے؟ اب حل ہو گیا, ڈبل ہو گیا. مہنگے منصوبے عمران خان نے لگائے تھے, کیا بتائیں نا 25 سال کے, وہ بھی $US میں عمران خان کر گیا تھا. کیا جب ہماری حکومت آئی تھی تقریباً 1400 ارب روپے کا, نہیں 1100 سے 2300 پہ چلا گیا ہے, اسی میں جا رہا ہے. اس کو بھی اگر آپ ڈالر ٹرم میں دیکھیں, جب اس وقت 100 روپے کا تھا, جب ان کا 1400 روپے تھا, اور آج 160 سے دیکھیں. سرکولر ڈیٹ کے خالق آپ کے فائنانس منسٹر ہیں حفیظ شیخ صاحب, پیپلز پارٹی دور میں انہوں نے کریٹ کیا تھا کہ ہم نے کام کیا, لیکن یہ سارا کیا درا عوام بڑی اچھی طرح سمجھتی ہے کہ کون سی پالیسیز کا تسلسل چل رہا تھا پیچھے سے. اصل میں قصور ہی نہیں کر, جب ایک فاؤنڈیشن پہ سر سیاہی لکھی گئی. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آج آپ کی وجہ سے حفیظ شیخ کو شکست دی, آپ نہ ہوتے تو میں اس کا اعتراف کرتا ہوں جی, آج ہماری وجہ سے حفیظ شیخ صاحب جس کی وجہ سے سمجھتے ہیں. آپ نے بالکل فیئرلی جواب دینا جو میں کرنا, کیا ان کی جو گروتھ تھی وہ امپورٹ لیڈ گروتھ نہیں تھی, کیا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ تھی؟ سر آپ کی کون سی گروتھ ہے یہ بتا دیں. دیکھیں ہم تو ایکسپورٹ لیڈ کی طرف ہی جا رہے ہیں نا. ہم نے تو کہاں ایکسپورٹ جو بھی بڑی ہے, بڑی تو ہے جتنی بھی بڑی ہے, کتنی بڑی کم ہو رہی ہے, کتنی بڑی ہے, کم ہوئی ہے. پچھلے مہینے جو اعداد و شمار, ایک مہینے کے اعداد و شمار میں ڈینمارک جانے والا ایک خاص قسم کا دھاگا بڑھ گیا ہے. یہ کرنٹ اکاؤنٹ IT اور IT enabled services they are doing fine, but otherwise $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا نا, بہتر کیا. سر 2 مہینے گاڑیوں اور ویٹ کی امپورٹ ہو لینے دیں, پھر میں پوچھوں گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا کہاں کھڑا ہے. 2 مہینے اور امپورٹ ہو لینے دیں, پھر میں پوچھوں گا آپ سے. مچنے دی کہ امپورٹ چپس ایوری تھنگ امپورٹ پہ پورا. سر اکنامک ایشوز پہ آپ کی فیلئر ہے سر. ڈے 1 سے پہلے فائنانس منسٹر اور خزانے کے وزیر بھی ناکام, دوسرے بھی ناکام. دودھ اور شہد کی ندیاں بہا کے گئے تھے کہ ایک اسٹرگلنگ اکانومی ہمارے حوالے کرتے ہیں. تاریخی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ, نام لیتے جائیں, ہر طرح کے ڈیفیسٹ. آپ کے فائنانس منسٹر کی ہار میں آپ کی اکنامک پرفارمنس کا, ان کی پرفارمنس کا دیکھیں وہ پھر ایک لاکھ ڈیبیٹ ہو جائے. یہ حفیظ شیخ کی چیزیں آج ان کی ہار کا سبب بنی ہے. بیٹھے ہیں نا,
یہ کوئی دیکھیں جتنا یوٹیلیٹی ٹیرف بڑھایا نا حفیظ شیخ نے صرف آئی ایم ایف کا ایک لون کی ایک انسٹالمنٹ تھرو کرنے کے جو ہے نا اس سے 2 گنا زیادہ اس نے انفلیشن کریٹ کر دیا 3 گنا زیادہ اس نے ڈیٹ کریٹ کر دیا. ان کو ابھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. میں ان کو دعوت دیتا ہوں دونوں بھائیوں کو 8% انفلیشن مہنگائی کی شرح سمجھ نہیں آ رہا. دونوں بیٹھے ہیں نا, یہ دونوں کوئی ایک دھارا بتائیں جو پروفیٹیبل عمران خان کے والے کیا تھا, تباہ کر دیا اس نے. میں بتاؤں جی کون سا تھا؟ میں بتاؤں جی ہاں 1200 ارب کا تھا جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا خسارہ. نہیں خسارہ. ہاں میں پروفیٹیبل بات کر رہا ہوں, بتاؤ آپ کتنا پوچھ رہے ہیں؟ 2400 ڈبل ہوا ہے. 2400 ارب 2 سال میں گرو کر رہے ہیں, ترقی ہوئی ہے. کہ 1200 ارب میں خسارے میں دیا تھا آپ نے ابھی بتایا سرکولر ڈیٹ کا دگنا کر دیا. میں اپنا سوال پھر فریم کر رہا ہوں. پاکستان ٹیکس ریونیو اتنا ہی ہے جتنا 2017-18 نہیں نہیں آپ سن لیں نا, آپ داستان سن لیں. سر ریٹ بڑھ گیا سینیٹرز کا, یہ ترقی ہوئی سر. ہے. یہ دیکھیں سر ایک ادارہ پوچھ رہا ہوں, آج زیادہ پیسے لگیں گے بول صاحب کے. پہلے $1 لائے تھے, آج $2 لانے پڑے. اگر عمران خان پہ یہ اپنے وقت کا گند ڈالنا چاہتے ہیں ڈالنے نہیں دیں گے سر. نہ یا تو حقائق کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اور نبیل قبول بتائیں گے. یہ ایک ادارہ عمران خان نے دیا تھا, اربوں روپے نفع کر رہا تھا, کروڑوں روپے نفع کر رہا تھا. وہ صحیح بتائیں میں نے بہت چیزیں ان کی سنی ہیں, ایکسٹرنل انٹرنل فسکل. انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. ایک غریب آدمی کی زندگی میں صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں جی, جس کی ذمہ داری الیکٹڈ حکومت پہ ہوتی ہے. غریب آدمی کو نوکری چاہیے جی. نوکری ملتی ہے شرح ترقی سے. شرح ترقی 6% کے قریب تھی, یہ منفی میں لے گئے. کرونا سے پہلے 1.9 پہ لے گئے ہوئے تھے. دوسری جو اہم چیز ہوتی ہے وہ مہنگائی ہوتی ہے جی لوگوں کی زندگی میں. لوگ اب چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو وہ اسکول بھیج سکیں, ماں باپ کی خدمت کر سکیں. مہنگائی کی جو شرح 6% تھی وہ پہلے سال میں دیہی علاقوں میں فوڈ انفلیشن 100% سے اوپر لے گئے. 97% ہوئی, پھر 100 کچھ % بھی ہوئی کچھ دن کے لیے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ ساری جو لوگوں کو اسکیمیں بتا رہے ہیں, ایکسٹرنل انٹرنل ڈیفیسٹ, یہ وہ, اس سے غریب آدمی کا پیٹ بھرتا ہے ایسی باتوں سے؟ جب آپ ووٹ لے کر آتے ہیں نا سر, تو آپ لوگوں کی زندگی روزگار کی ذمہ داری لے کر آتے ہیں. سر میں بریک پہ جانا ہے, اگر ایک اجازت دے دیں. پہلے یہ بتا دیں کہ حفیظ شیخ اب پاکستان میں رہیں گے اگر آپ نے ان کو نہیں, اگر میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں نا جی, تو وہ وزیر بھی رہیں گے اور معیشت کے رہیں گے اور یہیں رہیں گے. ایسے ہی ہے جی, یا دبئی کی آئی ٹکٹ کٹوائیں گے. ڈاکٹر صاحب تو مجھ سے بہتر وہ دبئی جائیں گے. اب آپ بتا دیں نا, آپ ریفیوز کر دیں نا, آپ کہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے اگر وزیر اعلیٰ نہیں بدلا, رائے لینا چاہ رہے ہیں نا, تو میں سمجھتا ہوں حفیظ شیخ صاحب کو رہنا چاہیے, اور جو بھی ایک وے آؤٹ ہے بہتر کریں گے. آج تو خود آ رہے ہیں, وہ آپ کے لیے بوجھ بن جائیں گے. تو ابھی کیا, ابھی کس کے لیے بوجھ ہیں؟ گبور صاحب ایک لائن میں کچھ کہنا, میں بریک میں جا رہا ہوں. میرے خیال میں حفیظ شیخ صاحب کو خود سوچنا چاہیے کہ آج ان کی بہت بڑی ہار ہوئی ہے. سر وہ خود نہیں جائیں گے, وہ خود نہیں جائیں گے تو پرائم منسٹر اپنی عزت بجا نہیں ہے, تو پرائم منسٹر ان کو خود جو ہے نا استعفیٰ لے لو. بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا.